السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو نظم پڑھیں گے وہ ہے نظم شہر آشوب۔ شہر آشوب نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ اس نظم کے تمام تر بند کو سمجھنے اور پڑھنے سے پہلے ہم اس نظم کے عنوان کو سمجھیں گے۔ کسی بھی نظم کی تیاری سے پہلے ہم اس نظم کے عنوان کو ضرور سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا پس منظر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ جب کسی بھی نظم کا پس منظر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس نظم کو تیار کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے حمد پڑھی، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نظم کی ایک صنف نعت پڑھی، ٹھیک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے مرثیے پڑھے ہیں آج تک، ٹھیک ہے، ایسا مرثیہ جس میں واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نظم کی ایک صنف شہر آشوب بھی ہے۔ شہر آشوب، آشوب کہتے ہیں تباہی اور بربادی کو۔ جب کوئی شہر تباہ ہو جاتا تھا، برباد ہو جاتا تھا کسی بھی ناگہانی مصیبت کی وجہ سے یا لوٹ مار کی وجہ سے، تو اس شہر کی تباہی کو بیان کیا جاتا تھا شاعری کے ذریعے، اور شعراء نے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس سے پہلے دہلی کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے بھی شاعری کی گئی، جو کہ یہ نظمیں جو کسی شہر کی بربادی اور تباہی کو بیان کرتی ہیں ان کو شہر آشوب نظمیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نذیر اکبر آبادی نے آگرہ شہر کی تباہی اور بربادی کو بیان کیا ہے کہ آگرہ شہر میں جب مرہٹے اور جاٹ، یہ دو قومیں تھیں جو کہ انتہائی جو ہے وہ ظالم تھیں، ان مرہٹوں اور جاٹوں کی وجہ سے جو شہر میں داخل ہو جاتے تھے اور شہر میں قتل و غارت جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے، ان کے خوف کی وجہ سے اور ان کے پھیلائے گئے خوف و ہراس کی وجہ سے، ان کی لوٹ مار کی وجہ سے جو شہر کی کیفیت تھی وہ انتہائی جو ہے افسوسناک ہو چکی تھی، کیونکہ لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا اس خوف کی وجہ سے، جس کی وجہ سے گھروں سے نہ نکلنے کی وجہ سے ان کی روزی جو ہے، ان کا روزگار جو ہے، ان کا جو کاروبار ہے وہ بند ہو چکا تھا۔ کیونکہ اگر کوئی بھی اپنی دکان کھولتا تھا، کوئی بھی اپنے کام پر جاتا تھا تو وہاں پر اس کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہوتا تھا، کیونکہ مرہٹے اور جاٹ جو ہیں ان کو قتل کر دیتے تھے۔ یوں خوف کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں بالکل مقید ہو کر رہ گئے تھے، بالکل قید ہو کر رہ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے جب روزگار بند ہوا، کاروبار بند ہوئے تو شہر جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا۔ شاعر، چونکہ شعراء جو ہیں وہ بہت حساس طبقہ ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے اپنے شہر آگرہ کی تباہی اور بربادی کو اس نظم میں بیان کیا ہے۔ شہر آگرہ کے حوالے سے آپ تھوڑا سا لکھیے گا کہ یہ بھارت کا ایک مشہور شہر ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آگرے کا قلعہ ہے، تاج محل ہے اور مقبرہ اکبر ہے۔ اس کی جو بنیاد رکھی تھی آگرہ شہر کی وہ سکندر لودھی نے رکھی تھی، لیکن مرہٹوں اور جاٹوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت کی وجہ سے یہاں پر حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ تو اس میں ہم شہر آگرہ کی بدحالی اور روزگار پر جو مبنی بند لکھے گئے ہیں ان کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا بند دیکھتے ہیں۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ تشریح کرتے ہوئے آپ اس نظم کی حیت کو بھی بیان کریں گے۔ یہ مخمص کی حیت میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں 5 مصرے موجود ہیں، اور مخمص ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کہ 5 مصروں پر مشتمل ہو۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھتے جائیے گا، اور جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے، جو کی پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ اپنی کتاب پر لکھتے جائیں تاکہ جب آپ اس کی تیاری کریں تو آپ کو یاد کرنے میں اور تیار کرنے میں آسانی ہو۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، سخن کہتے ہیں شاعری کو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جو شاعری ہے
اس کا جو اختیار ہے مجھ پر اب وہ بند ہو چکا ہے، یعنی جو کلام جو شاعری میں کرتا تھا اب میں وہ شاعری اور کلام لکھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ جب خوشحالی تھی، جب ہر طرف شہر میں امن تھا، سکون تھا، تو میری شاعری جو ہے، میرا کلام جو ہے وہ مجھے آمد ہوتی تھی اور میں بہت خوبصورت شاعری جو ہے وہ لکھ پاتا تھا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ میری جو شاعری ہے، میرا جو سخن ہے، میرا جو کلام ہے، اس پر میرا کوئی بھی اختیار اب نہیں رہا، یعنی وہ میرے اختیار میں نہیں رہی، یعنی میں اپنی شاعری کو کرنے کے قابل نہیں رہا۔ رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، تباہ کہتے ہیں طبیعت کو، مزاج کو، لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ میری طبیعت جو ہے وہ ہر وقت رات اور دن ہو یا رات ہو، وہ ایک ہی سوچ میں مبتلا رہتی ہے، یعنی پہلے میں اپنی شاعری میں مختلف موضوعات پر طب آزمائی کرتا تھا، مختلف موضوعات پر لکھنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا تھا، لیکن جب سے آگرہ شہر کے حالات خراب ہوئے ہیں، جب سے روزگار بند ہوا ہے اور لوگوں کی حالت ابتر ہوئی ہے، اب مجھے رات اور دن جو ہے، میرا مزاج، میری طبیعت جو ہے وہ ایک ہی نقطے پر، ایک ہی سوچ پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے۔ دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، دریا سخن، اب انہوں نے اپنی شاعری کو، اپنے سخن کو یعنی اپنے کلام کو دریا سے تشبیہ دی ہے، دریا کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ دریائے سخن کا مطلب ہے شاعری کا دریا، ٹھیک ہے۔ دریائے سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، موجدار، موج کی جمع ہے موجدار، موج کہتے ہیں لہروں کو۔ اب اس میں آپ معنی لکھیں گے فکر کی موجیں۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح دریا میں ہر وقت لہریں اٹھتی تھیں، اب ایسا حال نہیں ہے، اب جو ہے وہ میری شاعری کے دریا کی تمام تر جو لہریں ہیں، فکر کی جو موجیں ہیں، جو فکر کی سوچ کی جو لہریں ہیں، ان کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اب میری سخن کے دریا میں، یعنی کہ اب میری شاعری کے دریا میں فکر کی موجیں اور لہریں نہیں اٹھتیں۔ ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، وہ کہتے کہ جب حالات ہی ایسے ہوں، جب حالات ہی اس قدر ابتر ہوں تو میری زبان جو ہے وہ کیوں نہ بند ہو۔ جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آگرے کی جو خلق ہے، یعنی کہ جو لوگ ہیں، خلق سے مراد مخلوق، خلقت یا لوگ، کہ آگرے کے جو لوگ ہیں، جو آگرے کی مخلوق ہے، ان کا جب روزگار بند دیکھتا ہوں، ہر طرف میں مفلسی دیکھتا ہوں، غربت کو دیکھتا ہوں، ہر طرف لوگوں کے اندر خوف اور ہراس کو دیکھتا ہوں، تو پھر میری زبان جو ہے وہ خود بخود میری بند ہو چکی ہے۔ اور اس تمام تر حالات کی وجہ سے جو میری سخن کا یعنی میری شاعری کا جو دریا ہے، اس میں اب فکر کی موجیں اور لہریں جو ہے وہ اب نہیں اٹھتی۔ بند نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند۔ اب اس میں شاعر نے شہر میں پھیلی ہوئی مفلسی کو، غربت کو بیان کیا ہے۔ مفلسی کا مطلب غربت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جب روزگار بند ہوا ہے آگرے کے لوگوں کا، آگرے کی مخلوق کا، خلقت کا، جب روزگار بند ہوا ہے تو ہر طرف مجھے کیا دکھائی دیتی ہے؟ صرف اور صرف غربت، صرف اور صرف مفلسی دکھائی دیتی ہے۔ اب جو گھر ہے، چونکہ لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو چکے ہیں اور وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، تو اس لیے کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ گھر میں صرف اور صرف، چاہے اس کی چھت ہو، چاہے کسی گھر کے در و دیوار ہوں، ہر جگہ جو ہے وہ مفلسی ہی مفلسی ہے، ہر جگہ غربت ہی غربت ہے۔ اب شاعر نے مفلسی کو دریا کے بند سے تشبیہ دی ہے۔ پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک پانی کا بہتا ہوا جو دریا ہے، جب ایک دریا کا
بند ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہر جگہ ہر طرف تمام تر اطراف میں پانی بھر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو مفلسی کا دریا ہے اس کا بند ٹوٹ گیا ہو اور مفلسی جو ہے وہ ہر ایک شخص کے آگرے کی ہر ایک شخص کے گھر میں مفلسی جو ہے وہ چھا گئی ہو، کیا کوٹھے کی چھت ہو، کیا در و دیوار ہو، ہر جگہ پر مفلسی اور غربت ہی موجود ہے۔ تیسرا بند دیکھتے ہیں۔ صراف بنیے جوہری اور سیٹھ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار، بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ اب اس میں شاعر نے مختلف جو پیشے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ صراف کا مطلب ہے سونار، سونے کا کام کرنے والا۔ بنیا کہتے ہیں اناج بیچنے والا۔ جوہری جو کہ ہیرے اور جواہرات جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں ان کو پرکھنے والا ہوتا ہے۔ سیٹھ ساہوکار کہتے ہیں سرمایہ دار، ٹھیک ہے۔ دیتے تھے سب کو نقد۔ اب یہ تمام تر جو پیشے بیان کیے گئے ہیں یہ تمام تر پیشے انتہائی جو ہے وہ امیر ترین سمجھے جاتے ہیں، کہ جو سونار ہے یعنی سونے کا کام کرنے والا ہے، جو غلہ بیچنے والا بنیا ہے، جو قیمتی جواہرات اور پتھروں کو جو جوہری ہے وہ، اور جو سیٹھ ساہوکار ہیں یعنی کہ جو سرمایہ دار ہیں، جو امیر طبقہ ہے، جو پہلے دوسرے لوگوں کو دیتے تھے سب نقد یعنی کہ قرض دیتے تھے، اب وہ بھی ادھار لینے پر مجبور ہیں۔ بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، کہ بازار میں اب خاک اڑنا ویرانی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اس قدر سناٹا ہے، اس قدر بازار میں جو ہے وہ پہلے جس بازار میں گہما گہمی ہوتی تھی، ہلچل ہوتی تھی، لوگوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، لیکن اب وہ بازار خوف اور ہراس کی وجہ سے، مرہٹوں اور جاٹوں کے حملوں کی وجہ سے اور ان دونوں قوموں کی بربریت اور ظلم کی وجہ سے اب بازار میں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، ہر طرف خاک اڑتی ہے۔ بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں دکاندار، اور دکانوں میں اگر کوئی اپنی مفلسی سے تنگ آ کر، بے روزگاری سے تنگ آ کر اور فاقوں سے تنگ آ کر اپنی جان پر کھیل کر اگر کوئی دکان میں موجود بھی ہوتا ہے، آ کر بھی بیٹھتا ہے، تو جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ قطار بند کا مطلب ہے سلسلہ باندھنا، ٹھیک ہے، ترتیب وار۔ تو وہ اپنی دکانوں میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی چور جو ہے وہ خوف سے یا ڈر کر دبک کر بیٹھا ہوا ہو۔ اگلا بند دیکھتے ہیں۔ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے، دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ اب اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان شعر ہے۔ اس میں دیکھیے، محنت سے ہاتھ پاؤں کی یعنی کہ محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے بھی، ہاتھ پاؤں کی محنت کی وجہ سے بھی ایک کوڑی جو ہے وہ ایک بہت ادنا سے سکے کو کہتے ہیں، کہ ایک کوڑی بھی یعنی ایک ادنا سا سکہ بھی ہاتھ نہیں آتا، یعنی کوئی کتنی بھی محنت کر لے، کوئی کتنا ہی ہاتھ پاؤں کیوں نہ مار لے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ایک ادنا سے سکہ بھی، ایک چھوٹی سی سیپی بھی یعنی کہ ایک کوڑی بھی ہاتھ نہیں آتی۔ بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے، یعنی بیکار فارغ رہ کر کوئی کام نہ کر کے کوئی کب تک جو ہے وہ قرض اور ادھار پر اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، کہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں وہ مجھے آہو فریاد کرتا ہوا، آہو بکا کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور سنائی دیتا ہے۔ جب میں ان کا یہ حال دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے حال پر رونا آتا ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کسی دشمن کا بھی کاروبار اور روزگار جو ہے وہ بند نہ کرے۔ بند نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ اس شہر کے فقیر بھکاری ہیں جو ہیں تباہ، جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں قوم خواہ، بھوکے ہیں کچھ بھجائیو بابا خدا کی راہ، وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب تو آہ، کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہو شرمسار بند۔
اب شاعر کہتے ہیں کہ اس شہر میں جو فقیر اور بھکاری جو تباہ حال ہیں، جن کا گزر بسر ہی مانگنے پر ہوتا تھا، اور وہ گھر گھر اور در در پر جا کر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سوال کرتے تھے، سائل بن کر جاتے تھے، جب وہ کسی بھی گھر پر سائل بن کر جاتے ہیں تو بھوکے ہیں کچھ بھی جائیو بابا خدا کی راہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کئی روز سے بھوکے ہیں، ہمیں خدا کے واسطے کچھ کھانے کو دے دیجئے، تو وہاں سے یہ آواز آتی ہے، صدا یعنی یہ آواز آتی ہے، پھر مانگو جب تو آہ۔ پھر مانگو کا مطلب ہے کہ جب حالات اچھے ہو جائیں تو پھر مانگنے کے لیے آ جانا، یعنی اس گھر سے یہ آواز آتی ہے، یہ صدا آتی ہے کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں ہمارے تو تب مانگنے کے لیے آ جانا، یعنی کہ اب گھروں کی یہ حالت ہے، مفلسی کی یہ حالت ہے، اور کاروبار کے بند ہونے کی یہ حالت ہے کہ ایک کوڑی بھی نہیں آتی، اور صورتحال یہ ہے کہ کسی سائل اور کسی فقیر کو بھی دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ شرمسار بند، شرمسار یعنی کہ شرمندہ ہو جانا، یعنی پہلے جو گھر دوسروں کو نوازتے تھے، عنایت کر دیتے تھے، اور کسی کے بھی مانگنے والے کو، کسی بھی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، اب وہ بھی شرمسار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی خود کچھ موجود نہیں ہے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جب حالات اچھے ہوں تو مانگنے کے لیے آ جانا۔ اس میں آپ کوئی بھی بند آئے، آپ اس میں یہ شعر لکھ سکتے ہیں: خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، شہر بھی اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح۔ بند نمبر 6 دیکھتے ہیں: کیا چھوٹے کام والے، کیا پیشہ ور نجیب، روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آ شام ان قریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے کہہ کر یا نصیب، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیا چھوٹے کام والے، یعنی کیا چھوٹے کام کرنے والے جو پیشے والے ہیں، چھوٹے کام کرنے والے ہیں، اور کیا پیشہ ور نجیب، نجیب کہتے ہیں معزز، خاندانی، کیا بڑے کام والے، کیا معزز اور خاندانی کام والے، اور کیا چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، کیا چھوٹے اور کیا بڑے، سب کے سب عاجز یعنی کہ بے بس اور مجبور ہو چکے ہیں، سب جو ہے وہ غریب ہو چکے ہیں اور روزی کے ہاتھوں اور بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں، چاہے وہ چھوٹے کام کرنے والے ہوں یا کوئی معزز اور بڑے کام کرنے والے پیشہ ور نجیب ہوں۔ ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب شام عنقریب، کہ جب وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر، اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر، اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر جب وہ فاقوں سے مرتے ہیں تو بالآخر اپنی دکانوں پر اور اپنے کاروبار پر لوٹتے ہیں اور آتے ہیں تو صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ عنقریب یعنی کہ جب شام کے قریب وہ اٹھتے ہیں تو وہ ان کو کچھ بھی میسر نہیں آتا، یعنی ان کی کوئی بھی روزی ان کے پاس نہیں آتی، کیونکہ شہر جو ہے وہ بالکل جنگل کی مانند ہو چکا ہے، ویرانی اس میں ہو چکی ہے، لوگ جو ہے وہ زیادہ خرید و فروخت کے لیے نکل نہیں رہے اور خوف کی وجہ سے اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں، تو اس لیے جو دکاندار بھی ہیں ان کو بھی جب صبح سے شام ہو جاتی ہے تو وہ اپنے نصیب کو کوستے ہوئے دکان سے خالی ہاتھ اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند۔ بے اختیار کا مطلب ہے از خود بخود، اپنے آپ، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری قسمت، ہماری تقدیر ہی اپنے آپ بند ہو گئی ہو۔ کیوں بند ہو گئی ہو؟ کیونکہ ہماری روزی کا جو سلسلہ ہے وہ ہی بند ہو چکا ہے۔ بند نمبر 7 دیکھتے ہیں: ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، کافی اہم بند ہے۔ وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آکے ایسے ہوئے رہ گزار بند۔ ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی کا مطلب ہے ٹوٹ پھوٹ۔ شاعر کہتے ہیں کوئی ایسا دل، کوئی ایسا شخص نہیں باقی بچا جس کا دل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوا ہو، یعنی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو خوشحال ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو کوئی غم نہ ہو، یا جس کو بے روزگاری نہ ہو، یا جس کو مفلسی سے جو دوچار نہ ہو، بلکہ سب کے سب جو ہیں ان کے دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، فرسودگی کا شکار ہیں۔ وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، نابودگی فنا، یعنی کہ کوئی ایسا گھر باقی نہیں بچا جہاں پر روزی جو ہے وہ فنا نہ ہو چکی ہو،
ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، سب کا حال جو ہے وہ ابتر ہے، کسی کا حال بہبودگی کا مطلب ہے بہتری، یعنی کسی کے حال میں بھی کوئی بہتری باقی نہیں رہی، سب کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ابتر ہیں۔ اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، اب شاعر نے یہاں پر مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جو آگرہ شہر ہے اس میں اب آسودگی یعنی کہ خوشحالی جو ہے وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ کوڑی کے آگے یعنی کہ ایک جو ادنے سے ادنا سکہ ہوتا ہے جو کوڑی ہے، اس کا بھی راہ گزار یعنی کہ اس کا بھی راستہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ مال و متاع تو دور کی بات ہے کہ ایک پھوٹی کوڑی بھی اب ہاتھ نہیں آتی، ہر جگہ جو ہے وہ مفلسی ہے، بے روزگاری ہے، ہر جگہ جو ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آسودگی ختم ہو چکی ہے، اور ہر دل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا اور فرسودگی کا شکار ہو چکا ہے۔ آخری شعر دیکھتے ہیں۔ ہے میرے حق سے، ہے میری حق سے اب یہ دعا شام و سحر، ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند۔ یہ دعائیہ شعر ہے، اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے بالآخر جب انسان اپنے حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، جب اس کو حالات بالکل بھی سدھرتے ہوئے اور ان میں حالات میں کوئی سدھار دکھائی نہیں دیتا، تو وہ بالآخر اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہوئے سب کچھ اپنے رب کے سپرد کرتا ہے، اور دعا جو ہے وہ اس کے پاس ایک آخری وسیلہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری حق سے یعنی اللہ تعالیٰ سے جو کہ حق ہے، میری اللہ الحق سے یہ شام و سحر یعنی صبح بھی اور شام بھی یہی دعا ہے کہ آگرے کی خلق یعنی مخلوق کا حال جو ہے وہ بہتر ہو جائے، پھر مہر کی نظر کہ اس پر کہ جو الحق ہے، اللہ جو ہے وہ میری اس سے یہ دعا ہے کہ وہ آگرے کی مخلوق پر مہربانی کی نظر کرے، ان پر کرم کرے، ان پر رحم کرے، ان کے حال پر رحم کرے، کیونکہ ان کے حالات جو ہے وہ کافی ابتر ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا ہے کہ وہ آگرے کے لوگوں پر مہربانی کی نظر کرے، اور حالات جو ہے وہ اس قدر اچھے ہو جائیں کہ سب کھاویں پئیں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اور سب جو ہیں وہ شوق سے کھائیں اور پئیں۔ اب جس طرح مفلسی اور غربت اور فاقوں کی حالت ہے کہ ایک فقیر کو بھی ایک کوڑی دینے کی حیثیت باقی نہیں رہی، لوگ جو ہے وہ کئی کئی روز تک فاقے کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم شاعر یہ دعا کر رہے ہیں کہ سب لوگ کھل کر خوش ہو کر اپنے کاروبار کی طرف جائیں اور کھائیں اور پئیں، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کہ یہ شہر جو نابودگی کا شکار ہو چکا ہے، جو فنا کا شکار ہو چکا ہے، جو ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، اور جس میں خوشیاں جو ہے وہ منتشر ہو چکی ہیں، کہ یا الہی تو اپنا فضل اور کرم اس شہر پر کر، اور کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند، کہ جو کاروبار جو روزگار بند ہو چکے ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح کھل جائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو نظم سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے شہر آشوب کی تعریف لازمی لکھنی ہے کہ شہر آشوب نظمیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔